الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأن منذر جيش صباحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبع والسبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو زيعا فإلي وعلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شمع دیما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیثی وعنق بو تو یہ حدیث راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئیں. تو جابر یک انصاری صحابی تو بعض مردمہ یہ نام سرا شبہ بھی کہ جابر مانا و ظالم تو صحابی رسول نام جابر کے واسطے ایک نگوتا تو یہ فرق سمجھگ لوٹی کہ جابر اردو زبانہ ظالمہ گوشم عربی زبانہ ظالمہ نگوشم. تو اردو کو عربی درمیانہ فرق تو اردو زبان تو کا جابر ظالم واسطے استعمال بھی بل عربی زبان تو کا جابر معنی جوڑینوک یعنی ایک چیزی پروشی تو آ چیزا کے جوڑینت تو ایوشن جابر یا کہ ہڈی پروشی تو آ ہڈے جوڑینوک یا دیکھے چیزیں پروشی تو آ چیزیں جوڑینوک تو جوڑینوک اوشن جابر. وہی جبار اللہ تبارک و تعالی نام تو اللہ تعالیٰ و ظالمی نہیں تو جبار معنی سک باز جوڑینوک تو جوڑینوک معنی ایک شر معنی یا عربی معنی ہے نہیں تو ظالم معنی کہتے ہیں اردو زبان تو کہاں عربی زبان تو کا معنی ہے جوڑینوک. ویسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث راوین وہ حدیث روایت کرنے گائیں تو آگوش گائیں اذا خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمرت عیناہ وعلی صوت واشتد غضب یعنی اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ودی کے بیان کرنے گا لگ گتا تو آئیے چم سورتا رہتے گنت آواز برز بتا اور غضب زیادہ بتا. احمرت عیناہ چمی سورتا رہتا گا علی صوت ہو آواز برز بتا واشتد غضب آئیے جذبہ شدید بتا یعنی آئیے انداز بیان ہوتا اکثر اوقات آئیے سرا یہ کیفیت تاری ہوتا اچھی وجہ سے کہ آئیے وہ تی امت فکر بتا آئیے ہمیں گپ کے گشتہ انتہائی فکر گما گشتگی غم و تکلیف و تڑپ گما آئیے ہمیں گپ جتا کہ منی امت آج جہنمہ مروتیں آسا مروتیں یا گندگائیں کہ منی چمانی دیما امت کے ہستیں آج جہنمہ رو گائیں تو آئیے انتہائی تڑپ گما وہ فکر و غم گما یہ گپ جتا گا ہمیں واسطہ کہ ہستے چم سورتا رہتا گا آواز برز بتا اور انتہائی جوش و جذبہ گما یہ سمجھائیں تب چونکہ یک مردم یک ماتی پیتی آئیے چک آئین نافرمانیہ بکم
نشاب بکم تو آچنچو فکر گوما غم گوما دی چوکا سمجھائنا تو اللہ نبی در تو کا کہ ہستیں اب ماں تو پتے محبتہ چنگا گیشتر محبتیں تو آیا انتہائی فکر و غم گوما آیا سمجھائیں تا گوشتا ہوتی دلت جلا کیا چھے کہ ہستیں کو فکر و غم و تڑپ گوما گپ گوشت غمی واسطہ آئیے چم سورتا رہتگان آواز برز بوتا اور جوش و جذبہ زیادہ بوتا کجان طریقہ موتی گپا شہیں دلان تو کا ایر بکیں چطو ماشاں بسمجھائیں کہ یہ تبعی نیمگا شما روگا ہے ان کو مرو ہے حتی کہ ان منذر جیشن صباحکم و مساکم انچی طریقے سمجھائیں تھے یہ گویا کہ یک مردوں میں لشکری بارہ بطرسینی کہ لشکر صبح یا بیگا شما سر عملہ آوارند صبح حملہ کن یا بیگا حملہ کن تو لشکر بارہ ترسینک ایک ایسے آ زمانے کے حالاتانی مطابقہ ہیں کہ اکثر مردمہ یک مردمے کے آگاہ کھنک بوتا اطلاعی دیکھ بوتا کہ آواتارا بسنبالی ہوتے سرا بگی تو ہمیں لشکر مثال دیکھ بوتا کہ تیسرا لشکری حملہ آوار بوگین پتہ کہ آ دور انچین دوری بوتا کہ آ جنگ و جدال دور بوتا مختلف قبیلہ یکی دومی کی سرا حملہ کتا لوٹ مار کتا جتگاں کشتگاں یک مردم یا کہ ات کا اطلاع داتا کہ فلاں قبیلہ شمیسر حملہ کنگائنت ایک لشکر پیدا کی شمیسر حملہ آور بوگین تو آ مردمہ وطارا وتی سر گبتا اور اے مردم کے ہستے آہاں وتی خیرخواہ سمجھتا میں اطلاع دیو آہاں وتی خیرخواہ سمجھتا کہ یہ ہمارا ایک بلائے نقصان یا چی بچہ رہیں کہ ماں وتی دفاع واسطہ تیاری کریں تو اللہ نبی عام اولی پرا ودی کے وتی خاندان اور مکہ تمام قبائل جمع کتنت اور دعوت دا تو ہمیں مثال پیش کو کہ منگوشیں ایک ہوئے پوچھتا ہے کہ لشکری یا شمیسر حملہ کنگائیں شما منی گپا مننے یقین کنے تو درستاں با یک زبان گوشت کہ ما 100% یقینیم کہ تو صادق الامین تی زبان آچی اجبا دروگ در نیت کا تو اللہ نبی آہو کہ گرا ایک خطرناکیں دردناکیں عذابی شما منتظر انت لہذا وطارا چلی عذاب آچی بچہ رہنے اور کلمہ بوانے ایمان بیارے تو لشکر آچی ترسنت مطلب اس کہ چونکہ ہم مردمے کی طرح لشکر اطلاع نہ آتے خیر خواہیں تو من ہم شما خیر خواہند اور لشکر مطلب جہنم آخرت یعنی آخرت پیدا کنت آخرت کی ہستی نزدیکیں آخرت تیاریاں بکنے گویا کہ لشکری پیدا کیا چونکہ شما لشکرہ ترسے ہوتی سرا گرے ہوتی تیاریاں کنے امی وڑا آخرت ہم آہگیں کہ صبح یا بیگاہا اکیتن من مات فقد قامت قیامتہو ارچ مردم یہ کہ مو آئیے قیامت واقع بو موت کے بو بدا قیامتت پدانو آئیے چم کے ہستیں قیامت روچا پچباں آ قیامت کے ہستیں عظیم الشان روچ خطرناکین و خوفناکین روچ آوا برحق کے آیک روچی کہتیں بلے اریک کی کہ وفات کن تو آئی قیامت واقع بو کہ نو آئیے چم قیامت روچا پدا پچباں کہ اللہ نبی انتہائی غم اور طرف گما سمجھائے نگائیں کہ قیامت اتکا نزدیکیں قریبیں وہ آئیے تیاریاں بکنے بعثت انا والساعة كهاتین ويقرن بین اصبع سبابیت والوسطی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتی دوئیں لنکوں کی وڑا کتن تو گوشتے کہ من و قیامت ای وڑا دیم دیگ بتگیں یعنی انچو کہ دوئیں لنکوں کے نزدیکا ہمیں وڑا من و قیامت نزدیکیں یعنی من کے اتکا نونک منانچے بعد بس قیامت آگین دگیچ گوستگیں پیغمبران کی ہوتی امت سمجھائیں تگا قیامت بارہا کہ قیامت آگین تو قیامت علامتان چی یک علامتی آخری پیغمبر ہم قرار داتا یعنی آخری پیغمبر ایک قیامت علامتان چی یک علامتی ودی آخری پیغمبر کے گر آئی چی بعد دگیچ پیغمبر نیتیں آئی چی بعد قیامتیں
آخری پیغمبر کے رست بزن قیامت رست. تو گویا کہ پیسری پیغمبراں ہم ختم نبوت بارہا گشتہ کہ آخری پیغمبر کے کیا آئے چی بات پتہ قیامت ہی آئے چی بات دیکھے پیغمبر نیست. یہ ہم ختم نبوت ایک دلیل کہ تمام پیغمبراں ہی گپ جتا اور علامت قیامتاں چی آخری پیغمبر ہم قرار داتا. تو انہیں قیامت نزدیکی ہو قیامت مردم تیاریاں بکنت. آخری پیغمبر کے آت نندگے اچ پیغمبر نیتیں. و دیمہ فرمائیں تھی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ کہ درست چانچہ بہترین کلام اللہ تبارک و تعالی کلام قرآن مجید. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور درست چانچہ بہترین راہ آ محمد رسول اللہ راہ. تو سانچہ بہترین کلام اللہ تبارک و تعالی کلام اور درست سانچہ بہترین راہ آ اللہ نبی محمد رسول اللہ راہ. تو یہ گپا کہ گشگائیں اللہ نبی وط گشگائیں. خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انسان کے اسنیہ وطی تعریفہ وط نہ کہوں کہ راہ مننگی مائیں کے راہ زرتا طریقہ منی طریقیں. اگر یک مردی وہی تعریفہ وط بکا تو مردم اشیاء خراب سمجھم. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا وط گشگائیں کہ درست آنچی شرطرین راہ محمد رسول اللہ راہند. تو ہرچ مردم ہے کہ یہ راہ روتے ہیں کامیاب ہیں پرچہ کہ اللہ نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانانی واسطہ نمونہ بنائیں تک اور آداتا. دیم جائے کہ مقصد ہمیشہ کیا ہے کہ نمونہ ہی بنائیں تک اور آداتا کہ ہما یہ طریقہ مطابقہ ہوتی زندگیہ بغازین ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ شمع واسطہ بہترین طرز زندگی آ محمد رسول اللہ طرز زندگی. اللہ نبی وط گشگانائیں و اللہ نبی کے گپا وط گشگائیں اللہ تعالی طرف آتی معمور انت اللہ تعالیٰ کے اسیں پورے امت واسطہ نمونہ بنائیں تک اور آداتا کیا زندگی گوازینگی تو محمد رسول اللہ طرز زندگی مطابقہ ہوتی زندگی بغازین. یہ دعوت یہ دیے گی اللہ تعالی طرف آچی یہ دعوت بدے کیا کامیاب ہوگی تو منی طرز زندگی بزوری کہتے کہ اللہ تعالیٰ پورے انسانیت واسطہ نمونہ بنائیں تک اور آداتا. وشر الامور محدثاتها درست آنچہ بدترین طریقہ دین تو کا نوکی چیزاں نے ایجاد کرنا گئے یعنی بدعات کل بدعات ضلالہ ہر یک بدعاتی کے اسے گمراہی. شر الامور محدثاتها درست آنچہ بدترین کار دین تو کا نوکی چیزاں نے ایجاد کرنا گئے یعنی آرچ بدیں کاری کے ہستیں درستیں بدیں کاراں چی بدترین کار دین تو کا نوکیں چیزاں نے ایجاد کرنا گئیں بدعات جوڑ کرنا گئیں. انو ظاہری گناہ کے ہستم تو ظاہری گناہاں چی ہم بدترین کار بدعاتیں یعنی یک مردمی اگاں شراب ہوا یک مردمی اگاں زناکاری کا بدکاری کا دزی کا نماز نوانی روچک نداری مال یاستیں زکوٰۃ ندام حج نہ کان دیگے بے شمار گناہ کا نگائیں تو ایک گناہاں چی ہم بدترین کار بدعاتیں. تو مردم کے گناہ کا نگائیں ظاہری گناہ کا نگائیں آئی دل تو کا ذرہ برابر ایمان بھی تو جس بھی کہ یہ کاراں کے تو کنگائی شر تاوت گشی کے یہ کار حرام ہوں آوت منی کے کار حرام یہ گناہ کار بلے چونکہ میں پاسے تک میں کوشش کریں کہ در بھی آئیں
ظاہر آ مردم کی یک چیز یا کہ کار یا گناہ سمجھگائیں آ یک روچی توبہ کم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئیے معاف کریں کہ صد کے دل گوما توبہ بکن تو اللہ تعالیٰ یہ معاف کم. یعنی آ گناہ سمجھگائیں آ کہ گناہ سمجھی تو ظاہر ضرور یک روچی توبہ کم. یک مردمی کہ آپ زام و بیمار ہیں تو ضرور ڈاکٹر آرو حکیم آرو طبیب آرو ہوتے ہیں وہ علاج کرنے کے واسطہ. یک مردمی نزاں کے ماں بیمار ہیں وہ اجبر ڈاکٹر نہ رو حتیٰ کہ ابھی میری کہ آپ نظام بیمار ہیں. بدعات مثال ہمیشہ کہ آ مردم کے بدعات کا آ نگوشی ماں خراب کا نگانا آئی نہ سمجھی کہ ماں گناہ کا نگانا ہمیں سمجھی کہ ماں وہ شریں کار کنگاں نیکیں کار کنگاں یہ کارانی وجہ چی منا اجر و ثواب رسگائیں ہوتی کاران سرا پشومان نہیں گالیں خوشیں کہ ماں نیکیں و شریں کار کنگانا نودے کہ یک مردم یہ سمجھگائیں کہ ماں شریں کار کنگاں نیکیں کار کنگاں ماں ثواب کمائیں نگاں اچھ تو توبہ کم توبہ ہما وقتا کھاں کہ اسی میں گناہ ہی کتا اسی کے میں گناہ جند نہ کتا اچھ تو توبہ کم ہما مردوں توبہ کن کہ اسی میں گناہ کا نگاں تو اجبہ توبہ نہ کن کہ اسی میں گناہ جند نہ کتا میں وہ شریں کار کنگاں. تو بدعتی مثال ہمیشہ کہ بدعتی کے استعاء وہ طرح گناہگار نہ سمجھی ہوتی من نہ وشگائیں کہ میں نیکیں کار کنگاں. تو عام گناہ ظاہری گناہ و بدعت درمیان یہ فرق ہیں. تو عام ظاہری گناہ چی ہم بدترین گناہ اب بدعات ہیں آئیے توبہ گنجائش و امکان ہستیں بلے اسی توبہ ہم امکان نیستیں پتہ کیا مردوں بطارہ گناہگار نہ سمجھگائیں. یک برائی کے ہستیں گناہ یا اعتقادی و یا کی عملی کوتاہی یک عملی کوتاہی ہستیں یک کی ہستیں اعتقاد ایمان تو کا اعتقاد عقیدہ تو کا کہ ہستیں آئیے خرابی ہستیں. عملی کوتاہی ہمیشہ کہ تو نماز نہ وانگائے روچک نہ دار گائے دیکھ گناہ کاری کا نگائے ایمان و تراسیں تو ایمان و عقیدہ شر ہیں صحیح ہیں برابر ہیں بلے عملی تو رکھ کوتاہی ہستیں کہ تو عمل تو کا کمی کوتاہی کا نگائے نماز نہ وانے روچک نہ دارے دیکھ گناہ کار کا نگائے. تو ایک ایسی ان چکیں بلائیں اسے توبہ کنگ ان چکیں بلائیں مسئلے نے تو کجا بھی وقتا پشومان بوتے ترا احساس بو تو شتے صد کے دل گوما توبہ کو پدا ہوتے نیکی عمل شروع کو تا تو برابر ہے بشرطے گیا کہ توبہ بکم. بلے مردم کیا اعتقادی گمراہیتوں کا آئیں ایمان و عقیدہ اعتبارہ کہ یک چیزی ناحق کی آئی حق سمجھگائیں یا کہ کفر و شرک و بدعات ہیں آئی ہدایت سمجھگائیں غلطی چیزیں کہ ہستی ہاں صحیح سمجھگائیں کفر و شرک کا ہدایت سمجھگائیں گمراہیہ ہدایت سمجھگائیں بدعات کے ہستیاں سنت سمجھگائیں ایمان و عقیدہ جندہ یہ خرابیوں سمجھگائیں کہ ماں نیکی شریں کار کنگاں. تو یہ کہ ایسے تبین نمگر ہوگائیں ہمیں واسطہ اللہ نہیں فرمائیں شر الامور محدثاتھا درستہ چی بدترین کار دین تو کا نوکیں چیزیں ایجاد کنگیں. تو بدعات مستریں خرابی ہمیشن کہ مردم کے بدعات کا وطارہ گویا کہ دین موجد سمجھی یعنی دین جوڑ کنوک سمجھی. دین جوڑ کنوک ہیں اللہ تبارک و تعالی ذات ہیں یہ دین کی ہستی اللہ تعالیٰ کی اسے جوڑ کنوک اللہ تعالی ذات ہیں. نو یک مردوں میں کہ بدعات جوڑ کن گویا کہ وطارہ دین جوڑ کنوک کنگائیں گویا کہ وطارہ اللہ تبارک و تعالیٰ چی اللہ نبی چی صحابہ کرامہ چی زیادہ سمجھدار سمجھگائیں کہ عبادت طریقہ منزانی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہ جانتا اللہ رسول نہ جانتا اور صحابہ نہ جانتا منظب ترم یک کار ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم نہ داتا اللہ نبی ترہ نگوشتا اس عمل نکتا اللہ نبی شاگرد صحابہ کرامہ اس عمل نکتا
صحابان شاگے تابعین تبع تابعینہ کے ہستے آئی سر عمل نکو تا چی واسا نکو تا یہ آیا آن نزان تا نو تو ضبطرے ہاں چی اور تو دین تو کا نوکی نوکی چیز جوڑ کر نگائے کہ یہ طریقہ عبادت بکن تو ثواب رسی، یہ طریقہ یہ سال ثواب ہیں، یہ طریقہ قرآن خوانی بکن، یہ طریقہ نفل بوان، یہ طریقہ ذکر و اذکار بکن، یہ طریقہ فلاں کارا بکن، دین تو کا وڑ وڑی چیز پیدا کر نگائے. دین تئی جاگیر نہیں، دین اللہ تعالیٰ ہے گی طرح کیا اجازت داتا کہ تو اللہ دین تو کا رد و بدل بکن. اے وڑا اگر اجازت بھی کہ آریا کی یا کاری شر سمجھی اے دین اس سے جوڑ بکن گوڑا وہ اللہ دین پشنے کپی ماں یک طریقے جوڑ کے آئے دیکھ ایک طریقے جوڑ کر پلانی دیکھ ایک طریقے جوڑ کر کہ پلانی کچھ نماز یہ وڑا بوان ہے، پلانی کچھ یہ وڑا بوان ہے، اوشی عیسیٰ صاحب یہ وڑا بکن ہے، اوشی آ وڑا بکن ہے، پدا گوڑا اللہ دین و ختم بھی منیں گوتے خواہشات جوڑ باں انچو کہ عیسائیت ہیں یہودیت ہیں. ہمیں واسطہ کہ بدعت سختی گو منع کرنا ہوتا تاکہ اللہ تعالی دین اصلی شکل قائم بھی آئیے تو کا کہ استین دیکھے مردمان ملاوٹ شامل مبی حکم اللہ بھی طریقہ اللہ رسول بھی بیلی چاہے شرنے کاری تو کنگا ہے قرآن مردم مجھے نہ سمجھیں گا اپا کہ ماں قرآن وان ہے، ماں نفل وان ہے، ماں تسبیحات وان ہے، ایچیا گناہ ہاں یعنی واسطہ گناہ کے تو اللہ دین تو کا تبدیلی کا نگائے سنت خلاف کا نگائے تو وہی طریقہ تو کا شامل کا نگانے ان طرح کیا حکم داتا تو طریقہ شامل بکنگوں. ان ملک پاکستان یا قانونی ہر ایک ملک کی ایک قانونی ایک دستوری تو بارے ایک دستوری بنائیں بگو بھی شامل کرنے کو ضروری تھی. تو دین کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی حکم امائیں کہ اللہ تعالیٰ داتا طریقہ امائیں کہ اللہ رسول ہے گی دیکھیں ہر چیزی مانا تو جوڑ کرنے اب بیدات گشک بھی الشر العمور گشک بھی اللہ نبی درستاں چی بدترین کار دین تو کا بدعات ایجاد کرنا گی. شر الامور محدثاتھا درستاں چی بدترین کار دین تو کا نوکی چیزانی ایجاد کرنا گی. بدعتی کے ہستی آ سمجھی ماں وا سب کی شر نیکی کار کرنا گانا بلے آ نظام کہ ماں خسارہ و نقصان تو کا رو گانا تو دین یہ چیزیں نام نہیں کہ مانا تو ہر چیزیں منی گوتے عقل گوشی کہ یہ کارا بکاؤں اسے تو کا تکلیفی ہستی مشقت ہستی تو ہمیں چو زیادہ تکلیفی مشقت برداشت کیا اللہ تعالیٰ چی راضی بھی انہوں ہندوان بیچاریں یا یہ دیکھیں مذہب پیروکاراں بیچاریں ہندوان چونے چونے مشقت آ برداشت کا نگانا کچھ تو گنگا کنارہ برو کہانی مقدسین دریا گنگا جمنا گنگا کنارہ برو انچی ہندو ہستی کہ آؤتی دست برزا کو تگا سالہ سال امودہ اشتا تگا دستی برزا دا انہوں آنے رگ وشکن دستی جل نبا مردم کہاں ورق دپا دیا لتی انچینا کہ آؤتی دم برزا سا برزا کشتا جلے نیارا گھنٹے گھنٹے یا تک آؤتی سا داشتا لتی انچینا کہ یقین پاج سرا اشتا تگا چچ مشقت برداشت کرنے گا تو جوستی بھی چی واسطہ کرنے گا اسی میں ہوتی بھگوان راضی کرنے کے واسطہ بھگوان یعنی ہوتی خدا راضی کرنے کے واسطہ یعنی ماں خدا راضی کرنے کے واسطہ یہ مشقتیں برداشت کرنے گا نہیں. تو دین یہ چیزیں نام نہیں کہ تو ہوتی نفس سرا ہوتی جسم سرا تشدد بکام جبر بکام اللہ تعالیٰ یہ چیزیں حکم نہ داتا. اللہ نوشی کے وطارہ بلا وجہ تکلیف بھی دے ہمیں واسطہ خودکشی کے ہستے حرام ہیں ناجائز ہیں یہ جسم ہم اللہ تعالیٰ ایک امانت ہے ترا اجازت نیستی کہ تو ہوتی جسمت بلا وجہ تکلیف بھی دے بعد انہوں نے جسمت ٹونکنا ادا وقت نقش و نگار بنا یہ ہم حرام و ناجائز ہیں. تو دنیا تو کہاں وہ سر تباہ کو تھا دنیا عیش آرام آسائش ختم کو تھا کنگا اشتا تھا یا کہ یک پادا اشتا تھا یا کہ دو پادا اشتا تھا یا کہ سانکشی وہ ترہ کشتی کہ مارا رب راضی بھی بھگوان راضی بھی بھگوان یہ والا راضی نہیں پرچہ کہ نہ اللہ حکم نہ اللہ نبی طریقے تے جندے ہوتی خیال ہیں اللہ تعالیٰ وگوشی
وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. یہ مردم کے اعمال ہوتی کارا اما عمل کہ نہ آئی حکم اللہ داتا آنا نبی طریقیں بلکہ وت جوڑ کو تگین طریقہ ہوں بدعات ہوں دنیا تو کا کتگنتے کہ ماں و ساکباز نیکی کمائیں تا ماں انچو زار خرچ کتار بدعات آنی سرا وہ سمجھ گئیں کہ بلکہ ماں و سکی نیکی کار کتا چنچو قرآن ختم کتا چنچو نفل وانتا چنچو ذکر و اذکار کتا چنچو پیسہ خرچ کتا تو اللہ تعالیٰ کی وجعلناه هباء منصورا آنی یہ درستی عمالہ میں ایک دنس دی جوڑ کے چونکہ چس بھی روتے سجے عمل ایک پوری ایک دنس دی چس بو شو ختم بلے چاہے لاکھوں پیسہ خرچ کتا گی بلے چاہے چنچو ختم قرآن کتا بلے چاہے چنچو ذکر و اذکار کتا چنچو نفل وائی وانتا بلے اللہ حکم نبی طریقے مطابق نبوتا بدعت بوتا تو عمل کی ہستین ایچ فائدہ نہیں. قل هل ننبئكم بالاکثرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اللہ تعالیٰ وقت گوش گائیں کہ اے میں شمارا اما مردمان مارا موشنگوں کہ عملی اعتبارہ درستاں چیز زیادہ خسارے تو کہاں الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا کہ آہانی تمام محنت دنیا زندگی تو کا ضائع ہو وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا و ہمیں گمان کنگائیں کہ ما سکین نیکیں شریں کار کنگائیں عملی اعتبار درستاں چیز زیادہ یہ نقصان تو کہاں کیا آنے محنت دنیا تو کا ضائع ہو آخرت آنے واسطے ایچ نہیں استیم و ہمیں گمان کنگائیں کہ ما و سکین نیکیں کار کنگائیں بدعتی کے ہستیں آوشی ماں وہ انچو ختم قرآن کا شے ماں وہ انچو زر خرچ کو ماں وہ انچو تسبیحات وانت ماں انچو نفل وانت وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا ہمیں گمان کرنا ہے کہ ماں وہ نیکی کار کنگان حالانکہ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا آئی سجے محنت دنیا تو کا ضائع ہو یا کلدار یہ ثواب آئی نرسی عملی اعتبارہ کی ہستیں خسارے تو کہاں چی واسطہ یک مردمے کی ہستیں نماز نوانی روچک نداری حج نکاں زکاة نداں اللہ مال داتا دولت داتا صحت داتا جوانی داتا ایچ نیکی کار نکاں دنیا تو کا بس عیش مستی زر داتا اڑائیں نگائیں ورگائیں چرگائیں شرابیں کبابیں عیشیں مزائیں تو اے مردم انگا شطریں چا بدتیاں چی او چا گمراہاں چی چا کافراں چی چا مشرکاں چی کہ اللہ رضائے واسطہ عبادت کنگاں اے مردم چا کافر و مشرک و گمراہاں چی بہترین کیا اللہ رضائے واسطہ دنیا ہم لذت لذات گا دنیا عیش و مزہ ہم لذات گا آخرت ہم ایچ نہیں استیم دوئیں آرام پیادگی اشیاء کم از کم دنیا عیش و مزہ و حاصل کو دنیا تو کا عیاشی و کتی آخرت و نیستی بل دنیا تو کا عیاشی کتی بل ایک دست سجن روچا سالہ سال دستی برزاں اشتاتا نہ ورگی ہوا نہ چرگی ہوا نہ عیشی نہ مستی نہ دیکھ چیزی ورگی دیکھ مردم دپا دیا نہ دنیا ہستی نہ آخرت ہستی نہیں تو دنیا رہا پیادگی تو یہاں مردشان میں اللہ تعالیٰ وشگائیں کہ یہ عملی اعتبار آئی انتہائی خسارہ و نقصان تو کہاں کہ دنیا ہم شہندستہ شتا و آخرت ہم شتا خسرت دنیا والآخرہ دنیا و آخرت دوئیں خسارہ تو کہاں تو اما ہماری طرف فائدہ رسی کہ تو آئیہ اللہ نبی سنت مطابق کنے اللہ نبی طریقے مطابق کنے تو وہی مرضی ہوتی منشاء مطابق کنے بلے چاہے شریں کاری آئیہ طرح ایش ثواب نہ رسی بلکہ بدعات گناہ اس طرح بھی مرچمہ بیچاریں ما بدعات و خرافات نسرا چینچو خرچ کے نگانے تو بدعت چیا گوشاں تو بعض مردوں گوشی کہ شاہ بدعت گوشاں نوکیں چیزیں ایجاد کرنے گا گوڑا جہاز سواری ہم بدعتی گاڑی سواری ہم بدعتی اے سی و کولر و پنکھا و یہ دیگر چیزیں استعمال کرنے گا ہم بدعتی پتہ کہ اللہ نبی دورہ نبی تو شاہ بعدیں شاہ استعمال میں کرنے
تو لفظی اعتبارہ بدعت لفظی معنی و خیر ہمیشن ای لفظی معنی نوکیں چیزیں ایجاد کرنا گی لفظی معنی و ہمیشن لفظی معنی اعتبارہ و شار نہیں درو بدعت ہوں کہ نوکیں چیزیں ایجاد کرنا گا بلے شرعی معنی اعتبارہ اصطلاح شریعت مطابقہ بدعت اما کارا گوشن کہ تو آیا دین بے سمجھے ہو بکنے آیا دین بے سمجھے ہو بکنے دین ایک حصے جوڑ بکنے کہ ایک آرہ میں کہیں من عجر و ثواب رسی یہ دین ایک حصے میں قرآن خوانی کہیں میں ختم کہیں میں چی کہیں میں آ کہیں انو یک مردمے کی ہستیاں جہازہ سوار بھی یا گاڑیاں سوار بھی یا سیکلہ سوار بھی نیت وہ یہ نہیں کہ میں ایک شے استعمال کی من عجر و ثواب رسی میں نے آخر تو واسے ذخیرہ بھی ای سواب بلکہ دنیای سہولتی بس سہولتی استعمال ہی کرنا تو اشیاء وہ اجازت ہیں اشیاء دین سمجھے گا نہیں تو بدعت ہمارے گوشن کہ اما رسمہ اما گپا اما کارا کہ آئیے مردم دین بھی سمجھی تو بکم یہ مردم کے سیپاتیہ کنا چل کنا سال کنا تو یہ اشیاء دین سمجھ کر کنا تھی کہ ماں ایک کارا کنے کہ سیمی روچہ مردمان جمع کنے کاریں قرآن خوانی کنے ابدہ اجدہ قسم تعام بنائیں ملکاتا وارین چارین تو اشیاء چاہیے کہ ہستی مردگا میتا عجر و ثواب رسی وائی واسطہ بلائیں ایسال ثواب ذریعے تو نماہاں جو اس کنے کہ ای سیمی روچہ ختم قرآن کنگ و دعوت کنگ وارینگ چارینگ ای کجا چی ثابت نہیں اللہ نبی کتا اللہ تعالیٰ ترہ حکم داتا اللہ نبی صحابہ کتا تابعین تبع تابعین کتا ودی کہ نہ اللہ حکم داتا نہ اللہ نبی کتا نہ صحابہ کتا تو چکجا چی رسم جوڑ کتا تو بدعت ہمیشہ وشم کہ یک چیزیں ثبوت قرآن و حدیثہ نیست نہ تو وقت جوڑ کتا ایک رسم میں تو بدعت ہمیشہ وشم حالانکہ اچ فائدہ نیستی کنے میت واسطہ حقیقت ہمیشہ کہ میت واسطہ کرنے وہ گا نہیں بلکہ صرف ہوتی نام و نمود واسطہ وہ گا نہیں کہ اگر ماں مکن ہے تو مردم مارا ملامت کرنا اگر میں رسم ادا مکن ہے تو مردم مارا ملامت کرنا تو مردمانی راضی کرنے کے واسطہ کرنا گائیں نہیں میتہ و ذرہ برابر فائدہ نہ رسی اگر 6 لاکھ خرچ بکن چاہے فورس و پاتیاں سرا میتہ یا کلدار یہ فائدہ نہ رسی الٹا کہ ہستے ہمیں کنوک گناہگار بہن کہاں بدعت ہی کو میت واسا ترہ کنگین تو آئی طریقہ سے ایسال ثواب یہ نہیں کہ ایسال ثواب نیستن ایسال ثواب ہستن میتاں کے ہستیں ثواب دیگ ایسال ثواب مطلب ہے کہ میتہ ثواب رسینک تو یہ وہ اسلام تو کا ہستیں بلے ماں کو شگائیں کہ طریقہ رسول اللہ بھی تو وہی طریقہ جوڑ کو تھا طریقہ کے ہستیں غلط ہیں بدعت ہیں تو کے ہستیں سے پاتیا کنے دب پاتیا 6 سال کنے پتہ میتہ چی بے حال ہے تو اسلام گوشی کے زندگی بر جب تک تو زندگی ہوتی میتہ بھی حال مقام جب تک زندگی ہوتی میتہ بھی حال مقام ہر وقت ہوتی میتہ یاد بکم تو اسلام اترا طریقہ گوشتا گوں اما طریقے مطابق عمل بکم تو یہ ہم یک بدعت ہے کہ شریعت اسلام یک چیزی بالکل آزاد کو تھا آئیے سرا چھوڑیں قید و بند نہ جتا چھوڑیں شرط و شرائط اس طرح یہ نہ کو تھا کہ یہ کار ہے تو کا شمارا اختیار اما وڑا شمارا آسانی بھی شمارا اسی طرح عمل بکنے ایک انچے کاری کہ ادھر شریعت طرح اس طرح عمل کرنے کہ تو کا آزاد کو تھا چھوڑیں قید و بند و شرط و شرائط یہ نہ کو تگی وہ طرح اسی کہ تو یہ طریقہ آزاد ہے او اما وڑا کہ تو مناسب سمجھے ہوتی گنجائش مطابقہ ہوتی آسانی مطابقہ عمل کو کنے بکا تو اسی طرح ہم چو شرط یہ کنے قید و بند یہ کنے ہم بدعتی جوڑ بھی تو یہ چندہ کے بوگا نے مولی سدیر صاحب کے آئیا نوکی مدرسہ گوبردہ پچکتا آگو شگائیں کہ میں نوکی مدرسہ پچکتا و منا جوز و قرآن و ڈیس کو دیکھے بعضی چیزیں ضرورت ہیں یہ چندہ ہماری واسطہ بوگا نہیں
تو آئیے وہاں تعاون بکنے اس میں واسطہ عیسیٰ صاحب ہم ایک ذریعہ و صدقہ جاریہ ہم بھی تمہاں کو شکایت ہے کہ یک چیزی کہ تا شریعتہ بالکل آزاد کو تا تی واسطہ آسانی کو تا کہ ایک کار تو کا شما آزاد ہے اما وڑا کے شمارا آسانی بھی آسانی گوما سہولت گوما شما ای کارا بکنے بل تو وتی نیم گاچی شرط و شرائط ایکنے قید و پابندی ایکنے ای پدا بدعتی جوڑ بھی انیسال ثواب ہیں یعنی مردگان ثواب رسینہ اللہ تعالیٰ بالکل آسان کو تا اترا آزاد کو تا تی واسطہ آسانی پیدا کو تا یہ کہ پوری زندگی تو کا وتی سہولت مطابقہ اور وتی گنجائش مطابقہ سیروت شرط نہیں چل شرط نہیں سال شرط نہیں اور یہ ہم ضروری نہیں کہ لازم اجدہ قسم تام اڑ بکا انہیں چونے رسم کہ سر و سانگ بھی اودا کے ہستے یا کرکی بٹے دیما دیا یا کہ اڈی یا چبی مانے تو کا خوشی موقعیں کرکی بٹے اڑ بکا گئتے ہیں ککڑی بنے اڈی مانی یا مانی استے دیمے دے مردمے گا وہ ادا مردم میت مرتا کے ہستے لوگ مردم کے ہستے ہیں پریشان تکلیف اور تو وہ شکل اجدہ قسم تعام اڑ بکا اجدہ قسم تعام اڑ بکا سے میں روچا ملکات بدے بوارین اور میتہ کے ہستے ہیں فائدہ رسی اچ فائدہ رسی سمجھ گئے نو یک مردمے کے مریض بھی آتے ہیں ڈاکٹر کے رہا سر سوچ کر کہ یہ بیماری علاج چی اور شریعت راہا کے حسین طرح ملا و عالم سوچ دیا کہ یہ چیز شرکی بدعتی چی جائزیں ناجائزیں حلال حرامی دنیا تو کا تو پیش داریا کنچیں عالم مفتی کے بگوشی کے سیپات یا 40 سال کے حسین جائزیں اب پیش وداری کو لکھتا کجا قرآن لکھتا کجا حدیثہ لکھتا کجا عالم گوشی ودی ملا عالم مفتی درگ گوشگانا کہ بدعتاں نیستیں سراسر تو انگا کنے گوڑا کل بدعت ضلالہ کل ضلالت فی النار آن ٹکانا گوڑا جہنم ہے تو انہیں اجدہ قسم تعام آٹھ بکن سیمی روچا قرآن خوانی بکن چی بکن آ بکن یہ ترکیہ گوشتگا تو یعنی شریعت آزادی تو قید کو شریعت ترا اجازت داتا پوری زندگی ہے کجاں بھی روچا ترا گنجائش کہیں ہوتی گنجائش مطابق ارچی کنے ای طریقہ ہوں پیکس نہیں ترا تو دی جاگی مسجد تی بندگائیں تو تی مات پتانی واسطہ ہے ہوتی چوکو اولادا نہیں واسطہ ہوتی براتو گوہرہ نہیں واسطہ تو شے ماہدہ عیسیٰ ثواب کہیں بلی منی مردگا ثوابی برسی تو یہ مسجد تا چیزی زردہ ہوتی گنجائش مطابق ہزار گنجائش تو ہزار دا ہزار گنجائش تو 10,000 دا لاکھ کی گنجائش تو لاکھ دا اور تو گنجائش مطابق لازمی نہیں کہ اگر دکل دار گنجائش دکل دا کہ یہ ثواب منی مات پتہ میں رساں یہ طریقے ہیں اور مدارس کی ہستاں ادھر 24 گھنٹہ قرآن مجید وائنک بو گانے قرآن و حدیث وائنک بو گائیں ترا کجان انتے کرا نیستیں لازم نہیں تیسر آٹھی مت کرا بوت تو دکل دا 20 کل دا 1000 2000 اچھی گنجائش ہے تو مدرسہ دا کہ یہ ثواب منی مات پتہ میں رساں یا غریب فقیر محتاج تے لوگ آت تنگ دستے تو زانے تو آئیے دکل دا دستہ دا کہ یہ ثواب منی مات پتہ میں رساں یا امسائے گی ام شامی ام صبارے گی تو آئیے کلوئی آرت دیے کلوئی چاول دیے دیکھے دکلداری دستہ دیے کہ یہ ثواب منی مات پتہ میں رساں عیسیٰ صاحب طریقہ ہمیشہ سیمی روچا کی ہستی 4-5 لاکھ کلدار تو خرچ کرنے ملکہ تا وارینے تی امسائے گودے شدہ میں رگائیں تی امسائے شدہ میں رگائیں تر ایچ سودی پر نیستیں کہ یہ چی ورگائیں وہ ادا سیمی روچا تو 4-5 لاکھ کلدار خرچ کو فضول کے ہستے کیا فائدہ یہ 4-5 لاکھانی بجائے تو اگر 10,000 ہمیں غریبہ بدات ہیں تو امسائے گا تر گیشتر ثواب رستا ہے کہ یہ ذرہ ثواب منی میتہ برساں تو طریقہ اسلام ہے ہمیشہ بل ماں کے ایسے نام و نمود واسطہ کنے کہ پلانیا ہوتی مردگے واسطہ انچو خرچ مردگے واسطہ نہ ہاں تو ہوتی جندے واسطہ ہوتی نام واسطہ و نمود واسطہ لاکھوں پیسہ خرچ بھی ملکہ کہتے ہیں وارت سیکم بروتاں تابداں روتے اب میت ہوتا بیچارہ
چمدار چارگیں پوئی درو منی نامہ ورگاں چرگاں منا کس کلداری پیش نہ داری آ بیچارہ ایران پریشان ہیں کہ منی نامہ لکانی پیسہ خرچ بو گانے اور منی واسطہ کس اچ کا نگا نہیں میتا اچ رس گا نہیں تو من تو وریں چریں چرہ گرہ کنے لکانی پیسہ خرچ کے اما یہ نامہ بیچا رہے گا ٹھیک ہو جائے چھ تو مستریں بھی عقلی دے چی بھی خسرت دنیا والآخرہ دنیا نقصان ہم آخرت ہم نقصان پتہ کہ 4-5 لکھ اگن تو وط بوارتی نا یا میت چکانی سرا خرچ بکتی نا ہم طرف فائدہ رستگا یا عیسیٰ علیہ ثواب بکتی نا میت واسطہ مسجد تیا مدرسے غریب فقیر بداتی ہم آخرت فائدہ بھلے تو انچین جا گئی یا خرچ کرتا کہ تی جندام فائدہ نہ رسے اور تی مردگام فائدہ نہ رسے اشیاء وشاء خسرت دنیا والآخرہ دنیا واقع دون خسارہ نہ دنیا فائدہ نہ آخرت فائدہ اگر طرح تی میت دوستیں گوڑا میت واسطہ راہ بے دے اے طریقہ ہما طریقہ ہی کیا اللہ نبی گوشتا گوں نما کے یہ گپاں جانے پلامی مردوں کے ہستیں الٹا زارباں کے مارا گوشگائیں مارا گوشگانے زاریں آ مردوں کے گناہ کاری کہاں وہ ٹارگٹ ہیں مانگ گوشگاہ نہ ہنتے بلکہ اللہ نبی گوشگائیں شر الامور محدثاتها کل بدعۃ ضلالہ اللہ نبی وقت گوشگائیں وہ پتہ دیما چاہیے گوشگائیں مارا کی ہستے شمع ذرانی ضرورت نہیں کلدارانی ضرورت نہیں مائی نہ گوشگائیں کہ شمائی ذران بیارے مارا بھی دیے یہ ذران بیارے مارا بھی دیے مارا شمع ذرانی ضرورت نہیں پتہ کہ اللہ دینہ کسی ذرانی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأن منذر جيش صباحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبع والسبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ويقول ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو زيعا فإلي وعلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام شمع دیما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیثی وانق بو تو یہ حدیث راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئیں تو جابر یک انصاری صحابی تو بعض مردمہ یہ نام سرا شبہ بھی کہ جابر مانا و ظالم تو صحابی رسول نام جابر کیا واسطہ ایک نگو تا
تو یہ فرق سمجھگ لوٹی کہ جابر اردو زبانہ ظالمہ گوشم عربی زبانہ ظالمہ نگوشم تو اردو کو عربی درمیانہ فرق تو اردو زبان تو کا جابر ظالم واسطہ استعمال بھی بل عربی زبان تو کا جابر معنی جوڑینوک یعنی ایک چیزی پروشی تو آ چیزا کے جوڑینت تو ایوشن جابر یا کہ ہڈی پروشی تو آ ہڈے جوڑینوک یا دیگه چیزی پروشی تو آ چیزیں جوڑینوک تو جوڑینوک اوشن جابر ومیوڑا جبار اللہ تبارک و تعالی نام تو اللہ تعالی و ظالمین تو جبار معنی سک باز جوڑینوک تو جوڑینوک معنی ایک شرعی معنی یا عربی معنی ہے نہیں تو ظالم معنی کہتے ہیں اردو زبان تو کہاں عربی زبان تو کش معنی جوڑینوک تو ایسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث راوین وہی حدیث روایت کرنے گائیں تو آگوش گائیں اذا خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمرت عیناہ وعلا صوت واشتد غضب یعنی اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ودی کے بیان کرنے گا لگ گیا تو آئیے چم سورتا رہتے گنت آواز برز بتا اور غضب زیادہ بتا احمرت عیناہ چم سورتا رہتا گا علا صوت ہو آواز برز بتا واشتد غضب آئیے جذبہ شدید بتا یعنی آئیے انداز بیان ہوتا اکثر اوقات آئیے سرا یہ کیفیت تاری ہوتا اچھی وجہ سے کہ آئیے وتی امت فکر بتا آئیے ہمیں گپ کے گشتہ انتہائی فکر گما گشتگی غم و تکلیف و تڑپ گما آئیے ہمیں گپ جتا کہ منی امت آ جہنمہ مروتیں آسا مروتیں گندگائیں کہ منی چمانی دیما امت کے ہستیں آ جہنمہ رو گائیں تو آئے انتہائی تڑپ گوما وہ فکر و غمے گوما یہ گپ جتگا ہمیں واسطہ کہ ہستے چم سورتا رہتگا آواز برز بتا اور انتہائی جوش و جذبہ گوما یہ سمجھائیں تب چونکہ ایک مردوں میں ایک ماتی پیتی آئیے چک آئے نافرمانیہ بکم نشہ بکم تو آچھنچو فکر گوما غمے گوما دی چکا سمجھائیں نا تو اللہ نبی در تو کا کہ ہستے اب ماتو پیتے محبتہ چنگا گیشتر محبتیں تو آئے انتہائی فکر و غمے گوما آیا سمجھائیں تا گشتہ ہوتی دلت جو اللہ کیا چھے کہ ہستے کو فکر و غم و تڑپ گوما گپ گشتگا میں واسطہ آئیے چم سورتا رہتگا آواز برز بتا اور جوش و جذبہ زیادہ بتا کجان طریقہ موتی گپا شہیں دلان تو کا ایر بکیں چطو ماشاں بسمجھائیں کہ یہ تبعیہ نیمگش میں رو گا ہے ان کو مرو ہے حتیٰ کہ ان منذر جیشن صباحکم و مساکم اچھی طریقے سمجھائیں تھے یہ گویا کہ یک مردوں میں لشکری بارہ بطرسینی کہ لشکر صبح یا بیگاش میں سر عملہ آوارند صبح حملہ کا یا بیگا حملہ کا